ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا۔ مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق میں گرفتار ہوا۔ اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے قتل کا مطالبہ رکھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ شہادت کی رات ماہ رمضان المبارک میں آپ کرم اللہ وجہہ کا دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے بخدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قاتلانہ حملہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین و کریمین کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر اذان دی، چنانچہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم بدبخت نے آپ کرم اللہ وجہہ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کرم اللہ وجہہ 2 دن بعد جام شہادت نوش فرما گئے۔ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بدکردار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعد موت قاتل علی کی سزا کی لرزہ خیز حکایت۔ اسما عبدانی کہتے ہیں میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا اور وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سرعت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جوں ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی
اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قیں میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔